الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ برادران ملت، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جس میں بالغ رائے دہی کی عمومی بنیاد پر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کی صورت نظر آ رہی ہے، اور اسی کا کرشمہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جمہور ملت اور عوام سے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان، جس میں آج ہم اور آپ آباد ہیں، وہ تاریخ کے کسی اتفاقی حادثے یا منافرت کے کسی منفی جذبے کی بنا پر وجود میں نہیں آیا، بلکہ فرنگی راج سے ہندوستان کی آزادی کے بعد 10 کروڑ مسلمانوں کی اقلیت کو ہندو کی 30 کروڑ اکثریت کی غلامی سے بچانے کے لیے اور مستقبل میں اسلام کی نشأت ثانیہ کی خاطر ایک دارالاسلام کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ قائد اعظم مرحوم نے آزاد اسلامی وطن یعنی پاکستان کی تحریک تاریخ کے اس مشکل ترین دور میں اٹھائی جب سارا یورپ اور پوری مادی دنیا وطنی اور لسانی قومیت کے تباہ کن نظریہ نیشنلزم کو اپنا عقیدہ حیات بنا چکی تھی، اور ہندو کانگریس نے مسلمانوں کو غلام بنانے کے متحدہ قومیت والے منصوبے کی بنیاد بھی اسی وطنی قومیت پر رکھی تھی۔ اسلامی قومیت کے نام پر پاکستان کی تحریک اس قدر معقول، جاندار اور مؤثر تھی کہ 10 کروڑ مسلمانوں نے فرقے وارانہ تعصبات اور وطنی اور لسانی قومیت کے بتان رنگ و خوں کو توڑ کر اپنی ایمانی غیرت اور ملی اتحاد کا ایسا زبردست مظاہرہ کیا کہ ہندو اور انگریز دونوں کو تحریک پاکستان کے مطالبے کے سامنے جھکنا پڑا، اور بالآخر مسلمانوں کی مخلصانہ کوششیں برابر ہوئیں۔ پاکستان اپنے شاندار پس منظر کی بنا پر جغرافیائی اور لسانی نہیں، خالصتاً نظریاتی اور اسلامی ملک ہے، جس کے 2 بنیادی اور اہم مقصد تھے۔ ایک اسلام کا سیاسی نظام یعنی قرآن و سنت کی حکومت قائم کرنا، دوسرا قرآن و سنت پر مبنی ایسا عادلانہ معاشی نظام قائم کرنا جو یورپ کے سرمایہ دارانہ اور اشتراکیت کے لادینی نظاموں سے بالکل الگ اور مختلف ہے، جس میں نہ کروڑ پتی پیدا ہوتا ہے اور نہ نان شبینہ کا محتاج فقیر۔ لیکن ربع صدی کے قریب زمانہ گزرنے کے باوجود یہ دونوں مقصد صرف یہی نہیں کہ پورے نہیں ہوئے، بلکہ ان مقاصد کو جن سازشوں سے پامال کیا گیا ہے ان کی کہانی روح فرسا بھی ہے اور گنجائش وقت کے لحاظ سے طویل بھی۔ تاہم ملت و قوم کے درد کی ترجمانی اس طرح کی جا سکتی ہے: اس موج کی قسمت پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، اس موج کی قسمت پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ پاکستان اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی اپنے ان مخلص بانیوں سے محروم ہو گیا جو ملک کے بنیادی و تعمیری نظریات کے حامل اور علمبردار تھے، اور ملک کی باغ ڈور فرنگی ذہنیت کے ان نوکر شاہیوں کے ہاتھ میں آ گئی جنہیں نہ تحریک پاکستان سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ اسلامی قومیت کے نظریہ پاکستان کی نزاکتوں سے واقف تھے۔ جمہوریت و اسلام اور علماء سے بیزاری ان کو انگریز سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ اسلام اور نظریہ پاکستان کی سربلندی سے زیادہ اپنے اقتدار اور ذاتی مفاد کو عزیز رکھتے تھے۔
جمہوریت کی جگہ آمریت و شخصی استبداد نے لے لی، اور اسلام کی جگہ انسانی ذہن کے تراشے ہوئے لادینی ازموں اور نظاموں کو لانے کی محلاتی سازشیں ہونے لگیں۔ نتیجہ یہ ہوا اور یہی ہونا تھا کہ ایک طرف آمرانہ آرڈیننسوں کی بھرمار نے پوری ملت کی روح آزادی کو کچل کے رکھ دیا، رشوت و اقربا پروری اور نوکر شاہی کی دھاندلیوں نے عام انسانی زندگی کو جہنم بنا دیا، دوسری طرف شعائر اسلام کی کھلم کھلا بے حرمتی، قرآن و سنت کے خلاف عائلی قوانین اور سود و شراب کو حلال قرار دینے کے ذریعے اسلام کو مسخ کرنے کی سازش نے ہمارے ملک کی ساکھ اور حب الوطنی کے قیمتی سرمایے کو زبردست نقصان پہنچایا۔ پھر اس سے بھی زیادہ ستم یہ ہوا کہ اسلام کے اس معاشی نظام کو مسلسل نظر انداز کیا گیا، جس کی ضمانت غیر منقسم ہندوستان کی عبوری حکومت کے اس بجٹ میں دی گئی تھی جو مسلم لیگ کی طرف سے شہید ملت لیاقت علی مرحوم نے سن 46 میں پیش کیا تھا، اور معاشی نظام سے متعلق قرآنی آیت سے اس کو شروع کیا گیا تھا۔ اس نظام کی جگہ یورپ کا وہی سرمایہ دارانہ فرسودہ نظام جاری رکھا گیا جو انسانی فلاح و بہبود کے اعتبار سے صرف ناکام ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تباہ کاریوں پر دنیا کے مفکرین اور ماہرین معاشیات کا اتفاق ہے۔ چنانچہ پاکستان میں بھی اسی تباہ کن نظام کی بدولت ملک کا سرمایہ چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ گیا، اور عام گرانی اور تجارتی و صنعتی اجارہ داری کی وجہ سے ملک کا عام طبقہ غربت و فلاکت اور فقر و فاقے کا شکار ہو گیا۔ ملک کی اس سیاسی افراتفری، انسانیت سوز معاشی ناہمواری اور اخلاقی بدحالی سے ملک کے ان بدخواہ عناصر و افراد نے پورے طور پر فائدہ اٹھایا جو ابتدا ہی سے تحریک پاکستان کے خلاف تھے یا بعد میں ہندو کی شہ پا کر پاکستان کے خلاف ہو گئے، بلکہ جو دشمن عناصر اب تک زیر زمین سازشوں میں لگے ہوئے تھے وہ اعلانیہ اور کھل کر سامنے آ گئے، اور عام غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کو خوشحالی کا فریب دینے کے لیے انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، اور تحریر و تقریر اور غیر ملکی اشتراکی لٹریچر کے ذریعے ملک میں لادینیت کا ایک وسیع جال پھیلا دیا۔ ملک اور دین کے خلاف اس سازش میں وہ سادہ لوح نوجوان بھی دھوکے میں آ گئے جنہیں نہ تحریک پاکستان کے پس منظر سے کوئی واقفیت تھی اور نہ وہ سوشلزم کے بھیانک نتائج سے آگاہ تھے۔ بالآخر بگڑے ہوئے ان حالات نے ملک میں دو متضاد نظریات اور دینی اور لادینی دو نظاموں کے مابین جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ ان حالات میں ملک کا موجودہ الیکشن صرف یہی نہیں کہ دینی و مذہبی حیثیت سے دور رس نتائج کا حامل ہے، بلکہ پاکستان کی بقا اور عدم بقا کے لیے بھی آخری ریفرنڈم اور دو ٹوک فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک اور دین کی اس انتخابی مہم میں میری جماعت مرکزی جمعیت علماء اسلام و نظام اسلام پارٹی بھی مشرقی و مغربی پاکستان کے دونوں بازوؤں میں ایک آزاد جماعت کی حیثیت سے مقدور بھر حصہ لے رہی ہے۔ مغربی پاکستان میں یہ جماعت مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نام سے زیادہ متعارف ہے، اور مشرقی پاکستان میں جمعیت کے سابقہ انتخابی بورڈ یعنی نظام اسلام پارٹی کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام کا قیام شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سن 45 میں اس وقت عمل میں آیا جبکہ تحریک پاکستان کو ملک کے نامور علماء کی سرپرستی کی
اور متحدہ قومیت کے سازشی محاذ کو توڑنے کی شدید ضرورت تھی۔ چنانچہ بانی جمعیت اور دوسرے ارکان نے انتخاب میں اور سلہٹ و آسام اور صوبہ سرحد کے ریفرنڈم میں مسلم لیگ کے دوش بدوش بھرپور حصہ لیا، اور حصول پاکستان کے سلسلے میں مرکزی جمعیت نے وہ نمایاں خدمات انجام دیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم مرحوم نے انہی خدمات کو سراہتے ہوئے 14 اگست سن 47 میں پاکستان کے قیام کی رسم پرچم کشائی کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے اور ڈھاکے میں جمعیت کے موجودہ صدر مولانا ظفر احمد تھانوی کے ہاتھ سے کرائی تھی۔ قرارداد مقاصد، جو دستور کے اسلامی ہونے کے لیے ایک ضمانتی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ترتیب و تیاری اور شہید ملت کے ذریعے اسمبلی میں اس کی منظوری حضرت شیخ الاسلام ہی کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ مرکزی جمعیت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سن 1951 میں اسی جمعیت کے اس احقر نے ملک کے مختلف اسلامی فرقوں کے 31 علماء کا ایک نمائندہ کنونشن طلب کیا، جس میں وہ مشہور 22 نکات ترتیب دیے گئے جو اسلامی دستور کے لیے رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری جمعیت کے پرچم کی سبز و سفید 22 دھاریاں انہی نکات کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میری جمعیت کی نظر میں اس وقت اسلام اور پاکستان کو پیش آنے والے خطرات دو طرف سے ہیں۔ ایک ان جماعتوں کی طرف سے جو وطنی اور لسانی قومیت کی بنیاد پر مرکز کو مفلوج اور بے اثر کر کے صوبوں کو الگ الگ مملکت میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا خطرہ ان جماعتوں کی طرف سے ہے جو لادینی معاشی نظام کے عنوان سے نظریہ پاکستان کو ختم کر کے اس ملک کو دوسروں کا غلام بنانا چاہتی ہیں۔ میری جماعت کے منشور میں ان دونوں فتنوں کے روک تھام کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس منشور کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ملکی اور ملی مسائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کا تعلق کتاب و سنت کے مقرر کردہ حدود سے ہے، جن میں کسی قسم کی ترمیم یا کمی و بیشی کا کسی کو اختیار نہیں، اور دوسرے حصے کا تعلق ان مسائل سے ہے جو مباحات کے دائرے میں آتے ہیں، جن میں نہ قرآن و سنت نے فریق کی حیثیت اختیار کی ہے اور نہ ہمیں ان میں فریق بنایا ہے، بلکہ ملک کے باشندے ملت کی عام فلاح و بہبود کے پیش نظر اپنے شہری حقوق کے بارے میں جو موقف بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں، اور سواد اعظم کا اختیار کردہ موقف ہی اسلامی نقطۂ نظر سے قابل قبول اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اس منشور کا محوری نقطہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کا ہے اور وہی قانون کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ جو چیز قرآن و سنت نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی اسے دنیا کی کوئی طاقت عطا نہیں کر سکتی۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بنایا ہوا دستور ہی سیاسی و اخلاقی اور معاشی و اقتصادی فلاح و کامرانی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ مرکزی جمعیت کے منشور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حقائق کی تعبیر اور اظہار مدعا کے لیے اس میں کوئی ایسی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی ہے جس سے لادینی نظریات سے مرغوبیت ٹپکتی ہو، کیونکہ لادینی نظام کی ہر اصطلاح اسلامی اور دینی مفہوم کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے لادینی نظاموں سے تعبیر الفاظ کی بھیک مانگنا بھی ہماری دینی غیرت کے خلاف ہے۔ مرکزی جمعیت کے منشور میں وہ تمام تجویزیں موجود ہیں جو ملک کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی اور اس کے باشندوں کی دینی اور معاشی اصلاح کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ احیاء دین کے عملی اقدامات میں سے
علماء کی نگرانی میں ایک مستقل ادارے کا قیام بھی شامل ہے، جس کا مقصد ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں خوف خدا، فکر آخرت اور اللہ و رسول کی اطاعت کو زندگی کے ہر شعبے میں اولیت حاصل ہو، جس میں ہر مسلمان باشندے تک اسلام کے ضروری احکام پہنچانے کے لیے نشر و اشاعت کے تمام ذرائع سے کام لینا، ارکان اسلام کی ادائیگی میں اور شعائر اسلام کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا، سفر حج کے لیے تمام غیر مناسب پابندیاں اٹھا لینا، اوقاف کا انتظام مستند علماء دین اور صائب الرائے اشخاص کے سپرد کرنا، خلاف اسلام مخرب اخلاق اور فحش لٹریچر پر پابندی عائد کرنا، شراب نوشی، فحاشی اور عریانی کو سختی کے ساتھ روکنا، سرکاری تقریبات اور پاکستانی سفارت خانوں کو ان محرمات سے پاک کرنا، اور اسی قسم کے تمام منکرات کا استیصال اس ادارے کے فرائض میں داخل ہوگا۔ اس وقت سب سے اہم اور زیر بحث مسئلہ پاکستان کے لیے دستور سازی کا مسئلہ ہے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام کے منشور کی روح سے دستور لازماً ایسا ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی ممانعت کی صراحت کے ساتھ ساتھ وہ دستور ہر مکتب فکر کے علماء کے مجوزہ 22 نکات پر بھی مبنی ہو، جس میں ملک کی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو اسلامی احکام کا پابند بنایا گیا ہو، اور موجودہ تمام غیر اسلامی قوانین کو ایک مقررہ مدت کے اندر اندر اسلامی سانچے میں ڈھالے جانے کی صراحت بھی اس دستور میں موجود ہو۔ مرکزی طرز حکومت اور مرکز و صوبوں کے مابین اختیارات کی تقسیم کے متعلق میری جماعت کے منشور میں پاکستان کے لیے وفاقی پارلیمانی طرز حکومت اور مضبوط مرکز کے ساتھ ساتھ صوبوں کو مکمل خود مختاری دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے، یعنی دفاع، امور خارجہ، کرنسی، بیرونی اور بین الصوبائی تجارت اور مواصلات کے سوا باقی تمام امور میں صوبوں کو مکمل خود مختاری حاصل ہوگی۔ البتہ کرنسی کے متعلق ملک کے مشرقی بازو میں سرمایہ کے تحفظ کا معقول انتظام کیا جائے گا۔ بیرونی اور بین الصوبائی تجارت کی نگرانی اور انتظامات کے لیے تمام صوبوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک ایسا بورڈ قائم کیا جائے گا جو زر مبادلہ اور دوسرے تجارتی امور میں ہر قسم کی ناانصافی اور حق تلفی کے امکانات کو دور کرے گا، اور ماضی کی ناانصافیوں کی تلافی کے طریقے اختیار کرے گا، خصوصاً مشرقی پاکستان کے ساتھ اب تک جو ناانصافیاں ہوئی ہیں 10 سال کے اندر اندر ان کی مکمل تلافی کا انتظام کیا جائے گا۔ مغربی پاکستان کے پسماندہ علاقوں پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی، نیز مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کی طرح صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، جن میں سے ایک صوبہ شمالی بنگال کا صوبہ ہوگا۔ مرکزی جمعیت کے منشور کے مطابق پاکستان کے تمام مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ غیر مسلم اقلیتیں اپنے مذہبی اور ثقافتی معاملات میں آزاد ہوں گی، اور خالص اسلامی معاملات کے سوا عام انتظامی معاملات میں غیر مسلموں کی رائے مسلمانوں کی رائے کے برابر ہوگی۔ مرکزی جمعیت کے منشور میں اعلان کیا گیا ہے کہ معاشرے کو سود کی لعنت سے پاک کیا جائے گا اور سود کی تمام صورتیں ممنوع ہوں گی۔ بینکاری کے نظام کو سود کی بجائے مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی صورت میں شرکت و مضاربت کے اسلامی اصولوں پر چلایا جائے گا۔ صنعتی اجارہ داریوں کو ممنوع قرار دے کر صنعت و تجارت میں آزاد مسابقت کی فضا پیدا کی جائے گی، اور اس طرح رشوت اور ناجائز نفع اندوزی کی تمام صورتوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ سٹہ، قمار اور غیر شرعی ذخیرہ اندوزی کی ہر صورت کو سختی کے ساتھ روکا جائے گا، اور اس کے لیے قید و بند اور جسمانی سزائیں مقرر کی جائیں گی۔
نئی قائم ہونے والی کلیدی صنعتوں کو حکومت کی نگرانی میں چلایا جائے گا اور ان میں نجی حصے صرف ان لوگوں کے لیے قبول کیے جائیں گے جن کی آمدنی 1000 روپے سے کم ہوگی۔ منشور میں اس بات کی وضاحت بھی موجود ہے کہ مزدوروں کے حقوق و مراعات کے تحفظ پر فوری اور خصوصی توجہ دی جائے گی اور ایسا انتظام کیا جائے گا کہ ان کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ مل سکے اور وہ غربت و افلاس کے دلدل سے نجات حاصل کر سکیں۔ نیز سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں موجودہ غیر معمولی تفاوت کو بتدریج کم کیا جائے گا اور نچلے طبقے کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ معاشی ناہمواریوں کو دور کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولیابی اور ادائیگی کا باقاعدہ اور مکمل انتظام کیا جائے گا اور ایسا قانون بنایا جائے گا جس کی روح سے زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قیام پاکستان سے اب تک جن سرمایہ داروں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قانوناً مجبور کیا جائے گا۔ نظام زکوٰۃ سے متعلق جملہ امور کی نگرانی کے لیے ایک مستقل محکمہ قائم کیا جائے گا۔ چونکہ انسانی زندگی میں ترقی اور اس کے لیے محنت کی صحیح کشش انفرادی ملکیت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے اور اسی قسم کی بہت سی حکمتوں کے پیش نظر اسلام نے انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے اور قرآن و سنت کے بے شمار احکام کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے، جیسے زکوٰۃ، حج، میراث وغیرہ۔ اس لیے انفرادی ملکیت کے حق کو باقی رکھا جائے گا، لیکن اقتناز دولت سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ جن چیزوں کو اسلام نے انفرادی ملکیت سے بالا تر رکھا ہے ان میں کسی کو اجارہ داری کا حق نہیں ہوگا۔ غریبوں اور مسکینوں اور حاجت مندوں کے لیے معدنیات میں خمس کا طریقہ مقرر کیا جائے گا اور خمس کی یہ رقم بیت المال کو دی جائے گی اور اس رقم سے غریبوں اور مسکینوں کے لیے قومی سطح پر کارخانے قائم کیے جائیں گے یا ان کو روزگار کے لیے کاروبار مہیا کیے جائیں گے۔ پاکستان جو در حقیقت ایک زراعتی ملک ہے، اس کی زراعتی ترقی کے لیے خصوصی طور پر کاشتکاروں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے غریب کاشتکاروں کو غیر آباد زمینیں بلا قیمت دی جائیں گی اور ان کو آباد کرنے کے لیے طویل المیعاد بلا سود قرضے دیے جائیں گے اور ہر ممکن سہولت مہیا کی جائے گی۔ ذمہ اور جاگیرداری کے وہ تمام مروجہ استحصالی طریقے ختم کر دیے جائیں گے جو معاشی ناہمواری اور عدم توازن کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں سیلابوں کو روکنے اور مغربی پاکستان میں سیم و تھور پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ منشور کی روح سے عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا اور انصاف کو مفت اور سہل الحصول بنایا جائے گا۔ تمام غیر شرعی ٹیکس فوراً منسوخ کیے جائیں گے اور خاص حالات میں اسلامی ضرورت کے مطابق ٹیکس کم سے کم لگائے جائیں گے۔ انتظامیہ کی تمام کارروائیوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ تعلیم کے بنیادی اہمیت کے پیش نظر مرکزی جمعیت کے منشور میں یہ وضاحت موجود ہے کہ بلا امتیاز ملک کے تمام باشندوں کو کم سے کم میٹرک تک تعلیم دی جائے گی اور بتدریج تعلیم کو مفت بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ نظام تعلیم کو نظریہ پاکستان اور آزاد اسلامی ملک کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہر علم کے نصاب کو اس طرح مدون کیا جائے گا کہ اسلامی نظریات اور مسلمانوں کے افکار ہر علم و فن میں رچے بسے ہوں۔ ملک کی قومی اور سرکاری زبان اردو اور بنگالی کے فروغ کے ساتھ ساتھ عام صوبائی و علاقے واری زبانوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ مخلوط طریقے تعلیم کو ختم کر کے عورتوں کے لیے الگ نصاب تعلیم مرتب کیا جائے گا۔
یونیورسٹی اور کالجوں میں سائنس اور فنی تعلیم کو خصوصی مقام دیا جائے گا، اساتذہ کی تنخواہوں کا معیار ان کے شایان شان مقرر کیا جائے گا، تمام تعلیمی اداروں میں بنیادی فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ ملک کے دفاع کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی خاطر تمام مسلمان باشندوں میں جذبہ جہاد کو ترقی دی جائے گی۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو فوج میں پوری نمائندگی دی جائے گی۔ مشرقی پاکستان کے دفاع کی سہولت کے لیے بحریے کا دفتر چاٹگام اور بری و فضائی افواج کے ثانوی دفتر مشرقی پاکستان میں رکھے جائیں گے۔ جماعت کا تعارف، اس کی دینی جدوجہد اور منشور کی جستہ جستہ دفعات کا ذکر محض اس مقصد کے خاطر کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نظریاتی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور بعض سمتوں سے اس ملک کی نظریاتی اساس کو منہدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں مرکزی جمعیت علماء اسلام اپنے اس عزم کا برملا اظہار کرتی ہے کہ وہ انشاءاللہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کی خاطر اپنی پوری توانائیاں صرف کر دے گی اور اس ملک میں لادینی نظام کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گی۔ اسی بنا پر مرکزی جمعیت علماء اسلام ملک کے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنے بھرپور تعاون سے جمعیت کو اس جہاد میں کامیاب بنائیں۔ رب العزت ہماری حقیر کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے عزم و حوصلے میں مزید استحکام عطا کرے۔ آمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔